بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شارق مصطفیٰ ہے اور میرا ایرڈ نمبر 19884848 ہے۔ میں پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کی زراعت میں ماڈرن ٹیکنالوجی اور نالج میں کمی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ایگریکلچر کی۔ پاکستان کے میں ایگریکلچر کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان جیسے کہ ایک زرعی ملک ہے، تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بیسیکلی ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے وہ اباؤٹ 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں۔ تو اس سے پاکستان کی جو اباؤٹ 60% پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ منسلک ہے ایگریکلچر سے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے باوجود ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کا جو پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی لیول ہے وہ باقی کنٹریز سے بہت پیچھے ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں باقی ملکوں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس سے سب سے پہلے ہم بات کریں فارم میکانائزیشن کی۔ ابھی تک ہم فارم میکانائزیشن میں صرف ٹریکٹر اور چند دوسری مشینری سے زیادہ آگے نہیں جا سکے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ مشینری ہے اس پہ ٹیکسز بہت ہیں، اور جبکہ پاکستان کا اباؤٹ 60% جو فارمر ہے وہ لو اسکیل فارمر ہے، اور یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ وراثت کا جو سسٹم ہے اس میں جائیداد جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو اس سے وہ نیکسٹ جنریشن میں جب جاتی ہے تو اور تھوڑی ہو جاتی ہے، جس سے لو اسکیل فارمر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہائی اسکیل میں بہت کم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جو لو اسکیل ہیں ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ یہ ہیوی مشینری یا جو ایکسپینسو ہے پاکستان میں اس کو افورڈ کر سکیں، اس کے رینٹ پہ بھی اس کو افورڈ کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ پھر وہی پاکستان میں جس طرح پہلے پرانے طریقے ہیں ان سے ہی کاشت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی لیول ہے اور کوالٹی لیول ہے اس طرح کا نہیں ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں ڈرپ اریگیشن، پاکستان میں پانی کی کمی ہے تو اس کا حل ہے ڈرپ اریگیشن، اور لیکن اس کو بہت کم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اسی لیے کم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے پاکستان میں۔ تو یہ، اور جس طرح پاکستان میں الیکٹرکسٹی کا پرابلم ہے کہ پاور شارٹ رہتی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ سولر پینل تقریباً 4-5 سال ہو گئے پاکستان میں نارمل ہیں، لیکن پھر بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو کسان ہیں وہ ٹیوب ویل کو سولر پہ چلائے اور اس سے یعنی اپنی پانی کی ضروریات پوری کرے، لیکن پھر بھی وہ اس کو افورڈ نہیں کر سک رہا ہے۔ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سبسیڈائز کرے سولر پینلز فارمرز کے لیے، اور اس کے جو ٹیکسز ہیں وہ ان کو تھوڑا کم کرے تاکہ جو فارمرز ہیں اس کو افورڈ کر سکیں اور اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکیں۔ اور اسی طرح ڈرپ اریگیشن ہے اس کو سبسیڈائز کیا جائے، اس پہ ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ جو فارمرز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کی پروڈکشن بڑھے، اور اس سے دوسرے جس طرح یہ جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح جیسا کہ دوسری یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان میں جو فارمرز ہیں موسٹلی جو ہیں وہ اباؤٹ میٹرک ہوں گے یا اس سے بھی کچھ تو کم ہے، اور وہ ان کے پاس نالج، ماڈرن نالج نہیں ہے، وہ باقی یعنی دنیا سے جس طرح کہہ لیں کہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ پرانے اپنے حساب سے ہی چل رہے ہیں، ان کا نئی چیزوں میں کچھ کی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ جو کچھ ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں یہ ٹیکسیز وغیرہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مل کے ایک چیز کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ فارمرز کے ماڈرن نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایگریکلچر ایکسٹینشن ورکرز کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو اور تیز کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو موسٹلی فارمرز ہیں وہ اسمارٹ فون یوز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہ بہت سی ماڈرن نالج سے دور ہیں۔ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ گورنمنٹ لیول پر سبسڈی دیں یا کسی اسکیم کے تحت فارمرز کو اسمارٹ فون پرووائڈ کریں تاکہ وہ جو ماڈرن نالج ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد سے سمجھ سکیں۔ جیسے کہ آج کل وہ باخبر کسان ایپ ہے، اس پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں، جیسے موسمیاتی بیج وغیرہ کون سا استعمال کرنا چاہیے، کون سی فرٹیلائزر، ساری سفارشات وغیرہ اس پہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کی مدد سے وہ اپنی پیداوار اور وہ کوالٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر پاکستان کے فارمرز کو ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی فراہم کی جائے تو پاکستان کی ایگریکلچر بھی باقی ملکوں کی طرح بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔